نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256-257 لفظی ترجمہ۔ لا اکراہ نہیں زبردستی، اکراہ جبر زبردستی، فی الدین دین میں، الدین میں الف لام عہدی ہے، اس سے مراد دین اسلام ہے جس کی بنیادی تعلیم توحید ہے۔ قد تبین بے شک واضح ہو گئی، قد تبین تحقیق خوب واضح ہو گئی، الرشد ہدایت، من الغی غی گمراہی، فمن یکفر پس جو انکار کرے، کفر یکفر و یکفر، بالطاغوت گمراہ کرنے والے کا۔ طاغوت یہ اسم جو ہے مفرد اور جمع اس کی طواغیت آئے گی، مذکر مؤنث اور مفرد جمع سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اپلیکیشن ہوتا ہے۔ گمراہ کرنے والا خواہ وہ معبود باطل ہو، خواہ گمراہ کرنے والا انسان ہو یا جن ہو یا بت ہو، کل ما یشغلک عن قبول الحق عن الحق فہو طاغوت کا، ہر وہ چیز جو تجھے حق کو قبول کرنے سے یا دین حق سے روک دے تو وہ تیرا طاغوت ہے۔ فعل اس کا آئے گا طغا یطغا، باب فتح یفتح سے، طغین اور طغیانن حد سے بڑھ جانا، سرکشی کرنا۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ یؤمن باللہ اور یقین کرے اللہ کا، فقد تو تحقیق، استمسکا تھام لیا اس نے، پکڑ لیا اس نے، بالعروہ، عروہ معنی کڑا، کسی شائی کی ایک جانب جو ہے پکڑنے کا دستہ، کڑا حلقہ اس کو کہتے ہیں، الوثقا وثقا مضبوط، اوثقو کا یہ مؤنث ہے، وثقا، لن انفصام، انفصام ٹوٹنا، لا اس کے اوپر داخل ہو تو لن انفصام نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹنا ہے اس کے، لہا معنی اس کے لیے، واللہ اور اللہ تعالی، سمیع خوب سننے والے ہیں، علیم خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ اللہ تعالی ولی کارساز ہیں، دوست ہیں، رفیق ہیں، پشت پناہ ہیں، یہ سارے معانی ولی کے آتے ہیں۔ الذین ان لوگوں کے جنہوں نے آمنو مان لیا، ایمان لایا، یخرجہم اخرج یخرج نکالنا، یخرجہم نکالتے ہیں وہ ان کو، من الظلمات تاریکیوں سے، ظلمات جمع ہے ظلمتن کی، تاریکیاں اندھیریاں، من الظلمات اندھیریوں سے، تو ہدایت کا نور چونکہ ایک ہے اس لیے النور جو ہے مفرد لایا اگلی آیت میں، اگلے حصے میں، اسی آیت کی، الی النور روشنی کی طرف، والذین اور جن لوگوں نے کفروا نہیں مانا، انکار کیا، اولیاؤہم ولی، ولی مانا کارساز دوست، ان کے دوست ہیں، ان کی کارساز ہیں، الطاغوت گمراہ کن طاقتیں، گمراہ کن طاقتیں، یخرجونہم نکالتی ہیں وہ ان کو،
من النوری روشنی سے الی الظلمات اندھیریوں کی طرف، اولئک یہی لوگ، اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ گزشتہ آیت میں جو لمبی آیت گزری، آیت الکرسی، اس سے توحید کا مضمون خوب اچھی طرح واضح ہو گیا کہ معبود برحق بندگی کے لائق وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور اسلام اسی توحید کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کو چھوڑ دے، اللہ کی مرضی کو اختیار کرے، اور اس دین کو جو توحید کی طرف بلاتا ہے، کسی پر جبر نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے اس دین کو قبول کرے، زور زبردستی نہیں ہے۔ کیوں؟ عقیدہ دل میں ہوتا ہے، اور دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے اللہ کے سوا۔ دل سے ماننے کا نام ہے عقیدہ، اور اس میں زبردستی نہیں ہو سکتی۔ البتہ حق بات جو واضح کر دینی چاہیے تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی یہاں پر۔ اب اللہ کے دین کو اختیار کرے گا اور دوسرے ادیان باطلہ سے کنارہ کشی اختیار کرے گا، وہ بندہ مزوں میں ہوگا، کامیاب ہوگا دنیا و آخرت دونوں میں۔ اور یہ ایسا مضبوط کڑا ہے، ایسا حلقہ ہے جس کو اگر سست پکڑا جائے تو چھوٹ سکتی ہے وہ رسی، لیکن ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ لن انفصام لہا، ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ تو اس بات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں دین میں۔ تو یہ زبردستی سے مراد کسی کو دین قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، دین دلائل کے ساتھ اس کے سامنے اس کو واضح کیا جائے گا، اور اس کے ذہن میں جو شکوک و شبہات ہوں گے ان کا جواب دیا جائے گا، کلیئر کیا جائے گا، اور کلیئر کرنے کے بعد اس پر چھوڑا جائے گا کہ وہ غور و فکر کے بعد اس دین کو قبول کرے۔ ہاں، اس میں دوسرا یہ مسئلہ آتا ہے، دین کے اندر جو ہے، دین کے اندر ایک بندہ چوری کرتا ہے، اس کے لیے سزا ہے۔ ایک بندہ زنا کرتا ہے، اس کے لیے سزا ہے۔ ایک بندہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کے لیے سزا ہے۔ تو یہ اکراہ فی الدین نہیں ہے، وہاں پر وہ سزا اکراہ للدین ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا، وہ سزا نہ دی گئی، تو وہ دین ہی باقی نہیں رہے گا، وہ بچوں کا کھیل بن جائے گا۔ اس طرح جو دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دے، تو اس دین کے مطابق جس کو اس نے قبول کیا تھا اس کو سزا دی جائے گی، مرتد کی سزا اس کی ہوگی۔ اس کی مثال بالکل اس طرح ہے کہ ایک بندہ پاکستان میں شہریت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ بھئی آپ خواہ مخواہ پاکستان کے شہری بن جائے، لیکن جب اپنی مرضی سے وہ پاکستان آتا ہے اور شہریت حاصل کرتا ہے، اور حاصل کرنے کے بعد پھر یہاں پر جرم کا ارتکاب کرتا ہے، چوری کرتا ہے، یا کسی بغاوت میں شامل ہوتا ہے، تو اسی قانون کے تحت، اسی آئین کے تحت جس کو وہ قبول کر کے پاکستان کا شہری بنا تھا، اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ دین اسلام بھی ایسا ہی ہے، دین اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن قبول کرنے کے بعد اگر اس آئین کی توہین وہ کرے تو اسی اسلامی قانون کے تحت اس کو سزا بھی دی جائے گی۔ قد تبین الرشد، یہ اکراہ اس لیے نہیں ہے، قد تبین الرشد، تحقیق واضح ہو گئی ہے، الرشد معنی الاسلام، رشد من الغی، غی گمراہی سے، غی جو ہے وہ جہالت، وہ فاسد عقیدے سے پیدا ہو اس کو غی کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کی بنیادی تعلیم پھر توحید ہے۔ تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، رشد ہدایت کو کہا، اور غی گمراہی کو، کفر کو کہا۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس جس نے انکار کیا، یکفر انکار کیا طاغوت کا، طاغوت ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا
بندگی کی جائے، یا ہر وہ چیز جو تجھے راہ حق سے بٹکا دے، تجھے مشغول رکھے، دین کی طرف نہ چھوڑے، وہ نظام حکومت بھی ہو سکتی ہے طاغوتی نظام، جس طرح آج کل ہم طاغوتی نظام کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارا تعلیمی نظام طاغوتی ہے، ہمارا معاشی نظام طاغوتی ہے، سود پر مبنی ہے، ہمارا معاشرتی نظام طاغوتی ہے وہ، اور ہمارا عدالتی نظام طاغوتی نظام ہے، اور قرآن و سنت اس میں نہیں ہے۔ تو یہ سب یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنانا، یا وہ طاقت جو تجھے اللہ کی بندگی سے روک دے۔ اور طاغوت کا معنی گمراہ کرنے والے کیا ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے۔ گمراہ کرنے والے تو وہ جن، شیاطین، بت، انسان، حکومتی نظام، یہ سب ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جامع ترجمہ ہے گمراہ کرنے والے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس جس نے انکار کیا گمراہ کرنے والوں کا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور یقین لایا اللہ پر، فقد استمسک، تحقیق اس نے تھاما پکڑا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑا جو کہ دین اسلام ہے۔ لن انفصام لہا، جس نے ٹوٹنا نہیں ہے۔ اگر اس کو کمزور پکڑا جائے تو وہ چھوٹ سکتا ہے لیکن ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر غی جو ہے، جب اسلام کے بارے میں کلیئر کر دیا کہ قد تبین الرشد من الغی، تو غی کیا ہے؟ اسلام کے سوا جتنے بھی عقائد ہیں وہ الغی میں داخل ہیں۔ اسلام جب کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل نظام زندگی، نظام بندگی ہے، تو اس کے مقابلے میں جتنے بھی ازمز ہیں، جتنے بھی نظام ہائے زندگی ہیں، وہ سب غی ہیں، گمراہی ہے۔ چاہے وہ سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، نیشنلزم ہے، کیپٹلزم ہے، امپیریلزم ہے، جتنے بھی یہ ازم ہیں وہ سب اسلام کے مقابلے میں ایک مکمل نظام حیات ہیں، نظام زندگی ہیں، اور قرآن نے ان کو الغی کہہ کر رد کر دیا، اور رشد کہہ کر اسلام کو اپریشیٹ کیا۔ اور اسلام مکمل نظام زندگی، مکمل نظام بندگی ہے، اور کامیابی اب اس نظام زندگی میں، نظام بندگی میں بند ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اب یہ اس رسی کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا، عروۃ الوثقی اس کو کہا، لن انفصام لہا ہے، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اس پر منکرین اسلام کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بھی اولیاء ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں، معبود ہیں، ان کی طرف دعوت دینے والے ہیں، وہ ہمارے کارساز ہیں، ہماری بگڑی بنائیں گے۔ تو اب اس کا جواب دیتے ہیں کارسازی اور کارسازی میں فرق ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو، اپنے ماننے والوں کو تاریکیوں سے اجالے کی طرف لاتے ہیں، اور تمہارے والے روشنی سے تاریکی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور تمہاری زندگیاں بگاڑتے ہیں۔ اللہ بگڑی ہوئی سنوارتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی کارساز ہیں ایمان والوں کے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو ظلمات، ظلمت ان کی جمع ہے تاریکیوں سے، اب کفر کی تاریکی، شرک کی تاریکی، اوہام کی تاریکی، رسم و رواج کی تاریکی، الی النور، دین اسلام کی روشنی کی طرف، توحید کی طرف، ہدایت کی طرف، سنت کی روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، منکر ہیں اللہ کے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے رفیق، ان کے پشت پناہ طاغوت ہیں، شیاطین ہیں، بت ہیں، اوہام و خیالات ہیں۔ تو دین اسلام کے مقابلے میں جتنے بھی نظام ہیں وہ وہمی ہیں، اوہام اور خیالات ہیں، اس لیے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسانی زندگی کو وہ کور نہیں کرتے، اپنے اندر نہیں لے لیتے، انسان کی تمام ضروریات کا حل ان میں موجود نہیں ہے۔ جبکہ دین اسلام وہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک نظام زندگی، نظام بندگی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کا خالق ہے، تو
تو خالق کو اپنے مخلوق کے بارے میں، ان کی حاجتوں، ان کی ضروریات کے بارے میں پورا علم ہوتا ہے۔ لہٰذا جو کافر ہیں ان کے دوست پشت پناہ الطاغوت، یہ شیاطین ہیں، بت ہیں، اوہام و خیالات ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو ان کو نکالتے ہیں نور سے، روشنی سے، ظلمات، تاریکی کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنمی، جو دین اسلام کو چھوڑ کر، جو روشنی کو چھوڑ کر جہنم کی طرف جائے تو جہنم بھی وہ آخری تاریکی ہے۔ جہنم ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی جہنم کے اندر تاریکی ہی تاریکی ہے، اس لیے اس میں وہ لوگ جائیں گے جو اپنی زندگی تاریکی میں گزار کر دنیا سے گئے تھے۔ تاریکی کفر کو کہا اسلام نے، تاریکی شرک کو کہا، تاریکی منافقت کو کہا، تاریکی اسلام کے سوا دوسرے نظام زندگی کو کہا۔ جو ان میں زندگی بسر کر کے دنیا سے جاتا ہے، وہ دنیا میں اگرچہ پیشانی کی آنکھوں سے تو دیکھتا ہے، باہر روشنی ہے، لیکن اس کے دل کی دنیا جو ہے وہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے، اور اس دنیا سے جاتے ہی وہ اس ہمیشہ کی تاریکی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس تاریکی سے کبھی نکلنے کا نام نہیں لیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دلی خوشی سے دنیا میں اسلام کے خلاف ان نظاموں کو پروان چڑھایا تھا، ان کو مانا تھا، ان پر مال خرچ کیا تھا، ان کے لیے زبان استعمال کی تھی، اپنی صلاحیتیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے لگا دی تھی۔ تو اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد درمیان میں موت آ گئی، تو غیر اختیاری تھی۔ اگر موت نہ آتی تو 1000 سال بھی ان کی عمر ہوتی، تو اسی اسلام کے خلاف نظام کو پروموٹ کرنے میں یہ لگے ہوئے تھے، یہ اسی میں زندگی بسر کرتے، دین حق کی طرف، اسلام کی طرف آنے والے نہیں تھے۔ تو یوں جو ہے ان کی دنیا کی وہ کمائی، دنیا کی وہ بقیہ زندگی، وہ کنورٹ ہو گئی جہنم کی زندگی میں، تو وہاں پر وہ کنٹینیوس ہے، ادھر بھی زندگی ہے، ادھر بھی زندگی ہے۔ تو جو تاریکی کی زندگی یہاں بسر کر رہا تھا، وہی تاریکی کی زندگی جہنم کی زندگی کی شکل میں ان کو ملے گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں پر مرنا پھر نہیں ہے اور نکلنا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب